إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في موضع آخر فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں، فضل مولا سے وہ آشنا ہی نہیں، اور سر پٹکتے ہیں جو آستاں آستاں، ان کو دربار رب کا پتہ ہی نہیں، ان کو دربار رب کا پتہ ہی نہیں. تمام قسم کی تعریفات بزرگی برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے رہنے سہنے کے لیے زمین بنائی، ہمارے سروں پر چھتوں کے مانند آسمان قائم کیا،
اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آکسیجن کا بندوبست کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بیش قیمتی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی جسے ہم اور آپ پانی کے نام سے جانتے ہیں. غرض یہ کہ بہت سارے احسانات اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس ذریعہ پانی کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے کیے. اور اس کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا اور ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. ہزارہا کروڑہا سلام و درود نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات امام المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اس کائنات کی سرزمین پر آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا، کہ جنہیں سب سے بہتر شریعت اور دین دے کر کے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر مبعوث کیا. ہم اور آپ جس دین کو فالو کرتے ہیں وہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. جس دین کی اتباع اور جس شریعت کی اتباع ہم کر رہے ہیں اس دین کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، جس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو الہ مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، تو یہ اس کا پہلا نمبر ہے کہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا، شریعت اس کے اوپر مکلف کر دی گئی، وہ شریعت کا مکلف ہے. دوسری چیز نماز قائم کرے، تیسری چیز زکوٰۃ دے، چوتھی چیز جس کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور چوتھا جو پلر ہے دین کا، جو ستون ہے، وہ یہی رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. بہرحال یہ جو آج خوشی کے موقع پر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم نے اور آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ یہ جو معصوم بچے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ دنیا کی تپش برداشت کرتے ہوئے تیری رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی بھوک اور پیاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ رب العالمین اس بھوک اور پیاس کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے اور ہمیں آخر رمضان تک بڑے امن و سلامتی کے ساتھ پہنچائے. اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس مہینے کے اندر کہیں دنگا و فساد نہ ہو. آئیے جو بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے کہ جس اللہ کے لیے ہم نے آج اپنے حلال کھانے کو، حلال پینے کو چھوڑ رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد جاننے کی کوشش کریں گے آج کے مختصر سے وقت میں کہ ہم نے یہ بھوک اور پیاس کیوں برداشت کر رکھی ہے. کیا اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے روزے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے بندے، اللہ رب العالمین کو الہ اور معبود ماننے والے بندے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے والے بندے کیا بھوک اور پیاس کو برداشت کریں؟ اللہ کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. اگر اللہ رب العالمین اس کائنات کی سرزمین پر زندگی گزارنے والے انسانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا تو وہ لمحے بھر کے لیے اگر لفظ کن کہہ دیتا، قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہم اور آپ. نہ آسمان سے بارشیں نازل ہوتی، نہ پھل فروٹ اگتے، نہ باغات اگتے، اور اسی طریقے سے جب کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اناج نہیں اگتا، پھر ہم بھوک اور پیاس کا شکار ہو جاتے. اگر اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہوتا بھوکا اور پیاسا رکھنا تو اللہ رب العالمین بڑے آسان طریقے سے کر سکتا تھا. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں روزے کا جو مقصد ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ صرف اپنے پیٹ کے اندر پانی نہ اتارنا اور کھانا نہ اتارنا، یہی روزہ ہے. یہ روزہ نہیں ہے. روزے کا مقصد جاننے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پارہ نمبر 2 اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. مخاطب کسے کیا؟ اہل ایمان کو. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. مقصد کیا ہے؟ ٹارگیٹ کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ.
اگر اللہ رب العالمین بھوک اور پیاسا رکھنا چاہتا تو یہاں یہ کہتا کہ ہم تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے یا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ فرق دیکھیے، بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا بلکہ تقوی اختیار کرانے کے لیے، متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ بند کمروں کے اندر، بند کچن کے اندر کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، کھاؤ پیو، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ جواب دینے والے یہ کہیں گے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر میں آپ سے کہوں آپ بند کمروں کے اندر کھاؤ پیو، آپ کا روزہ ہو جائے گا؟ بڑا عجیب و غریب مولوی صاحب ہے بھائی، ہمیں کھانے پینے کا آدیش دے رہے روزوں کے مہینے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ روزہ ہو جائے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم کھا پی سکتے ہیں۔ کھا پی سکتے نہیں کھا سکتے؟ آپ بتائیے، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اور وہ دوسری چیزیں جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے وہ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ لیکن ہمارے ذہن کے اندر کیا خیال آتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ یہی سوال ہے کہ اگر ہم نے چھوڑ رکھا ہے کھانے اور پینے کو تو صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ رمضان کے مہینے میں صرف اللہ رب العالمین دیکھ رہا، باقی 11 مہینوں میں تم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ رکھا ہے، تم نے حرام کاموں کو کر رکھا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اگر اتنے بڑے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے کہ ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا، اس لیے ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے، اس لیے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، اس لیے ہم پانی نہیں پی سکتے، تو عام 11 مہینوں کے اندر جو تم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے تو اللہ نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے۔ غور کیجیے پوائنٹ پر۔ پھر ہماری زندگی کیوں، نام تو مسلمان ہے ہمارا، کیوں دوسرے لوگوں کی طرح گزر رہی ہے؟ جب رمضان کے مہینے میں ہم بند جگہوں پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، تو پھر عام 11 مہینوں کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو تو دور کی بات ہے، ہم نے حرام چیزوں تک کو نہیں چھوڑا ہے۔ غور کیجیے میرے بھائی، کیا ایسے حالات میں زندگی گزار کر کے اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ہم کامیاب ہو سکتے؟ تقویٰ کا اصل ٹارگیٹ اللہ رب العالمین رکھا ہے آپ کو بھوک اور پیاسا رکھنے کا مقصد۔ اگر بھوک اور پیاسا رکھنا چاہتا بڑے آسان طریقے سے تمہیں قحط سالی کا شکار کر سکتا تھا، آسمان سے بارشیں روک سکتا تھا، زمین سے فصلیں اگانا بند کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ حلال غذائیں موجود ہیں، تم وضو بناتے ہو، کلی کر کے پانی اندر لے جاتے ہو، تم پانی لیتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی نیچے اتار سکتے، لیکن اللہ کا خیال آتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، پانی اگل دیتے ہو۔ تو اسی طریقے سے غور کیجیے، عام 11 مہینوں کے اندر بھی وہی رب موجود ہے، وہی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارے کانوں میں مؤذن کی آواز جا رہی ہوتی، ہم چوراہوں دکانوں پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے۔ میرے بھائی غور کیجیے، تقویٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لاکھ مومن ہیں، آپ لاکھ مسلمان ہیں، تقویٰ نہیں ہے دل کے اندر، اللہ کا ڈر نہیں، پرہیزگاری نہیں، آپ کا وہ تمام کا تمام ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کریں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، تقویٰ ضروری ہے۔ تقویٰ ہوگا تو اللہ رب العالمین بہت سارے راستے نکالتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، برے حالات آئیں گے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو ہم برے حالات سے نکالنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور سنو غور سے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں ایسی جگہوں سے رزق پہنچا دیں گے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ تم اللہ کا ڈر تو پیدا کرو۔ آج میں بتاؤں آپ کو، مثال دے دوں، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں نہیں جا رہے کام پر، بہت سارے لوگ ہیں نہیں کما رہے پیسہ، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ زندگی گزار رہے روزے کی حالت میں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے، اللہ رب العالمین انگنت بے شمار نعمتوں سے انہیں نواز رہا ہے۔ اگر یہی نعمتیں ہمیں عام 11 مہینوں کے اندر چاہیے تو اللہ رب العالمین کا ڈر رکھنا دلوں کے اندر ضروری اور شرط ہے، لیکن ہمیں چاہیے نہیں۔ عام 11 مہینوں کے اندر مسلمان پریشان رہتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں مسلمان پریشان نہیں رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کا بچہ اللہ کے ڈر سے جوझ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا اللہ دیکھ رہا، اللہ پکڑ کر لے گا، لیکن یہی خیالات ہمارے 11 مہینوں کے اندر غائب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تخشوہم، تم کسی سے نہ ڈرو، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نعمتیں تمام کر دے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟
آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ ہمیں چاہیے اللہ کا ڈر، ہمیں چاہیے تقوی اور پرہیزگاری، ہمیں صرف صبح فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک پرہیزگاری ہمارے نظر آتی ہے بس، اور وہ بھی ہماری پرہیزگاری کیا ہے؟ ہماری پرہیزگاری کھانا نہ کھانا اور پانی نہ پینا، یہی پرہیزگاری ہے۔ باقی وہی عام 11 مہینوں کی طرح زمانے چل رہی ہوتی ہیں، وہی عام 11 مہینوں کی طرح دوسروں کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، وہی عام 11 مہینوں کی طرح دھوکے دی جاتے ہیں، وہی عام 11 مہینوں کی طرح منافقتیں برتی جاتے ہیں، وہی عام 11 مہینوں کی طرح گالی گلوچ کی جاتے ہیں۔ یہ آج ہماری زندگی کا تقویٰ ہے، اور ہم سوچتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو جائیں، ہم سوچتے ہیں اللہ ہمارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دے۔ میرے بھائی وہ تو شکر مناؤ کہ اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں جو صرف اللہ سے ڈر رہے ہوتے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، جن کے صدقے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو پال رہا اور نعمتیں دے رہا۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی، روزہ رکھا ہوا، بھوک اور پیاس لگ رہی، لیکن اللہ تیری رضا کے لیے ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے؟ کبھی غور کرنا، آج رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، تو ہم 11 مہینوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے نمازیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عام 11 مہینوں میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عام 11 مہینوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان کا کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ عام 11 مہینوں میں ہم دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے لیکن کرنا نہیں ہے۔ ہمیں جنت چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت کے بارے میں اعدت للمتقین، جن لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، جنت ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن دلوں کے اندر ڈر تو ہونا چاہیے، پرہیزگاری تو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الرحمن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک جنت نہیں، دو جنت ہیں اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ لیکن چاہیے کسے؟ ہمیں پھرنے چاہیے، ہماری جیبیں بھرے بغیر کام کاج کی۔ میرے بھائی غور کریے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَأَنَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو دلوں کے اندر، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر ٹھکانہ رکھا ہوا ہے۔ چاہیے جنت؟ کسے کسے چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، جنت کسے کسے چاہیے؟ مطلب اس کا یہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا کسی کو جنت نہیں چاہیے۔ کسے کسے جنت چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ سب کو جنت چاہیے، دو ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو ایک انگلی نہیں اٹھے گی۔ ابھی پوچھا جائے جو آپ کو بتایا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کتنے لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ کتنے لوگ عمل کر سکتے ہیں؟ یہ عہد کر کے جاؤ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کس حادثے کے اندر کس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کسی کو بھروسہ نہیں کب کوئی مغرب کی اذان کو پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ آج سے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور جب ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہمیں اللہ رب العالمین جنت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں جنت چاہیے تبھی نا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، جنت ہم دے سکتے، تم ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، ہم تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو، جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر کوئی حیوان تمہارے سامنے آ جائے، کوئی جانور تمہارے سامنے آ جائے، کوئی شیر آ جائے، تمہیں ڈر لگے گا، اپنی جان کی حفاظت چاہو گے، وہ شیر وہ جانور تمہاری جان تو لے سکتا ہے لیکن اس کے آگے تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ جو جان لینے پر قادر ہے، وہ اللہ جو بعد میں تمہیں زندہ کرے گا، اور وہ اللہ تمہیں بعد میں جہنم کے اندر ٹھوکنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا اس اللہ رب العالمین سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ جانور ہے، پولیس والا ہے، آفیسر ہے، بڑا عہدیدار ہے، کوئی دشمن ہے دنیا کے اندر جان لے سکتا، لیکن اللہ رب العالمین جان بھی لے سکتا، بعد میں زندگی بھی دے سکتا ہے، اور جہنم کے اندر ٹھوک بھی سکتا ہے۔ تو کس کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے نہیں، لیکن آج ہمیں دنیا کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، آج ہمیں کسی خطرناک جانور سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔
اور میں آپ کو بتاؤں اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 24 گھنٹے کھڑا ہو کر کے کانپتا رہے تھر تھراتا رہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے، یہی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ رب العالمین جس چیز کو کرنے کا حکم دیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکیں گے، اس سے باز رہیں گے۔ لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو کیا پھر کیا منع کیا، کیا کرنے کا حکم دیا، دنیا منمانی طریقے سے گزرے گی۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے کائنات کے لوگوں، وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کو رسول تسلیم کر لیا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اے کائنات کے لوگوں، ایمان لانے والوں، تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے رہے، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی خشیت نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کا کوئی خوف دلوں کے اندر نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین تم تمام کو جہنم میں ڈالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہ اللہ جس نے جہنم کے بارے میں فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم بتاؤ تو صحیح کیا تو بھر چکی ہے، وہ جہنم اللہ رب العالمین سے کہے گی یا الہی اور ہو تو نے بھی لیا۔ غور کیجئے، جہنم بھرنے والی نہیں ہے، ہم اس تعداد میں رہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو جنت پکی ملنے والی ہے۔ اس لیے ڈر رکھنا اللہ رب العالمین کا ضروری ہے، اور ڈر بھی کس طریقے کا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہم دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہیں، آج ہم جانوروں سے ڈرتے ہیں، وحشی درندوں سے ڈرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ڈر ہمیں اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے، تب تو ہم کامیاب ہو سکتے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ڈر کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر کا دور خلافت آپ نے اگر پڑھا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود ماحول میں جاتے تھے، گلی محلوں میں جاتے، گشت کرتے، کوئی پریشان ملے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، کوئی لاچار ملے اس کی لاچاری کو دور کیا جائے، کوئی غریب ملے، کوئی بھوکا ملے اسے کھانا کھلایا جائے۔ حضرت عمر گشت کر رہے، ایک جھوپڑی کے پاس سے گزرے، ماں بیٹی کچھ آپس میں باتیں کر رہی، حضرت عمر نے سوچا سنا جائے ذرا کیا باتیں کر رہی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو جگا کر کے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ غور کیجیے، بیٹی اس کو ماں حکم دیتی ہے بیٹی پانی ملاؤ دودھ کے اندر، صبح ہو چکی ہے۔ بیٹی جواب دیتی ہے خلیفہ نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ کہا بیٹی خلیفہ تو اس وقت نہیں دیکھ رہے، دودھ میں پانی ملایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر رکھنے والے بندے اور بندیاں کیسے ہوتے، اس بندی کا جواب سنو اس بیٹی کا۔ کہتی ہے اے ماں اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر نے اس بچی کے یہ کلمات سنے، گھر تشریف لے گئے، پوری باتوں کی تحقیق کر لی، اور اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان رکھنے والے اس خلیفہ نے جو دوسروں کی فکر کرتا تھا، جو دوسروں کے لیے نکلتا تھا کہ کوئی غریب ملے اس کی غریبی کو دور کیا جا سکے، کوئی بھوکا ملے اسے کھانا کھلایا جا سکے، انہوں نے بچی کے اس کلمات کو سنا، کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بھی تم میں سب سے بہتر اور سب سے باعزت وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ آج ہم نے بڑے اونچا ہونے کا معیار کیا رکھا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس روپیہ ہو، جس کے جسم پر سب سے اچھا لباس ہو، جس کے پیروں میں سب سے اچھے جوتے ہوں، جس کے سروں پر سب سے اچھی ٹوپی ہو، وہ سب سے اچھا ہے۔ وہ اچھا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک بار اور حضرت عمر، یہ تو غریب بچی تھی، خود حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، آپ گشت کر رہے، ایک ماں اپنے بچوں کو اس بات کا سہارا دے رہی کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گی، لیکن در حقیقت وہ اپنے چولہے پر جو ہانڈی رکھی اس میں پانی کھولا رہی تھی۔ ماجرا جاننے کی کوشش کی، حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟
आखिर क्या बात है? आपके बच्चे ये क्यों रो रहे हैं? आप कैसी मां है अपने बच्चों को नहीं छिपा सकती? कहा आपको हमारे बच्चों से क्या लेन देन है? कहा ये जो आपके यहाँ हांडी में पक रहा है इसमें क्या है? उस औरत ने जवाब दिया इसमें सिर्फ पानी खोल रहा और मेरे बच्चे से उम्मीद में हैं कि ये खाना पक रहा और खाना पक जाएगा तो हमारी मां हमें खिलाएगी। गौर कीजिए, खाली पानी खोल रहा था और उस औरत ने एक जवाब दिया। बात उसके आगे कहा कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में मेरा हाथ होगा और उमर की गर्दन होगी। उस वक्त हज़रत उमर खलीफा थे, लेकिन उस औरत को नहीं मालूम कि हज़रत उमर मेरे पास बैठे हुए। दिल में ख्याल आया, गए और बैतुल माल से एक बोरी आटा उठाया, ले जाकर के उस औरत के पास पहुंचे, खुद हाथ से आटा गूंदा और खुद उसके बच्चों को खिलाया, उस औरत को खिलाया। जब वो पेट भरकर खा चुकी, उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा उमर की जगह आपको खलीफा होना चाहिए। बाद में हजरत उमर ने बताया कि खलीफा तो मैं हूं, लेकिन मेरी इस कोताही पर आप मुझे माफ कीजिए, मुझे अल्लाह का खौफ है कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आप मुझे पकड़ ले, मुझे ना पकड़ ले। आज हमारे माशरे समाज में कितने ऐसे हैं बेचारे जिन्हें सही खाना मैसर नहीं है, जिन्हें पेट भर खाना मैसर नहीं, और आज हम अपने घरों के अंदर अल्लाह की बेशबहा नेमतों से फायदा उठा रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं हमारे पड़ोसी क्या खा रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं हमारा भाई क्या खा रहा, और हम जो है अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं और अच्छी सच्ची नेमतें सिर्फ अपने घर वालों के लिए रखे हुए, हमें कोई फिक्र नहीं अपने माशरे समाज की। क्या आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां नहीं आती? आपके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, तो अपने भाई बंदों का भी ख्याल कीजिए। क्यों आपके पड़ोस में रहने वाला अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर वह भूखा सोता है और आप 5 वक्त नमाजी हैं, आप सदका तो खैरात करते हैं, आप हाजी नमाजी हैं, आपका हज, आपकी नमाज, आपके सदका तो खैरात आपके मुंह पर मारे जाएंगे। जब गैर मुस्लिम पड़ोसी के हक में ये बात कही जा सकती है, अगर हमारा मुसलमान भाई पड़ोसी भूखा सो जाए तब उसके बारे में हमारे ऊपर कितनी वईदें फिट होती हैं। इस पर गौर करना चाहिए। रमजान का महीना है, बहुत सारे लोग होंगे बेचारे सहरी खाते हैं, दाल चावल से सहरी खा लेते, लेकिन इफ्तारी का वक्त आता है तो फिर वही दाल चावल सामने आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के हालात पर रहम फरमा। हैं बहुत सारे ऐसे माशरे में खबरें आती हैं और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखी हैं नेमतें। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखा है सिर्फ हमारा अपना उस पर हक है, गरीबों का भी हक है, मिस्कीनों का भी हक है, और इसी तरीके से मुतल्लका औरतों का भी हक है, बेवा औरतों का भी हक है। इन सब का ख्याल रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहता हूं जो रोजे का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है कि सिर्फ भूख और प्यासा रहना नहीं है, बाद में सहरी में आप पेट भर खाओ, सो जाओ और फिर आकर के मगरिब में इफ्तारी कर लो, ये रोजा हो गया, ऐसा भी रोजा नहीं है। कुछ लोगों का टारगेट क्या है, रमजान के महीने में सहरी खाते हैं, फजर की नमाज अगर तौफीक हुई तो पढ़ ली और पूरा दिन सोते हैं, जोहर के वक्त नहाए धोए उठे, फिर उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ ली, फिर सो गए और मगरिब में जाकर के इफ्तार कर ली, हमारा रोजा हो गया। अगर रोजे का मकसद ये पूरे दिन सो करके गुजारना होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रात में ना फर्ज कर देता रोजे। मगरिब के टाइम, इशा के टाइम खाओ, फजर तक सो जाओ, रोजा हो गया। बहुत सारे लोगों का टारगेट है ये रमजान का महीना है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की कोशिश कीजिए। तकवा परहेजगारी होगी तो नेकियां भी करेंगे, तकवा नहीं होगा, परहेजगारी नहीं होगी, अल्लाह का डर नहीं होगा, नेकियां नहीं करेंगे, और नेकियां नहीं करेंगे। कुछ लोग तो मस्जिदों के अंदर आकर के भी अपनी दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, ये तकवा है हमारा। गौर कीजिए, रमजान का बाबरकत महीना है, कुछ लोग भूले भटके बेचारे खो गए 11 महीनों में, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मस्जिदों के अंदर जगह दे दी है, वो आते हैं तब भी दुनिया की बातें कर रहे होते। क्या तकवा है? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजाक बना रहे हैं, अल्लाह की शरीयत का मजाक बना रहे हैं? इसलिए कहता हूं आज का मेरा दर्स ये है, खुदा अपने दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करने की कोशिश कीजिए। जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह की खशियत होगी, हम तमाम तर मुनकिरात से, तमाम तर मना करदा बातों से हम दूर रहेंगे। अल्लाह का डर होगा, तमाम तर हालात में हम अल्लाह की इबादत करने की कोशिश करेंगे। जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा, अल्लाह का खौफ नहीं होगा, तब हमें कोई पता नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज से रोका है और किस चीज को करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हमें अपना तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर खशियत इलाही पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बना, नेक बना, सौम सलात का पाबंद बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तकी परहेजगार बना दे।
اللہ رب العالمین ہر حالات میں ہر وقت اپنا ڈر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں بھی ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما. اللہ جو اس دنیا سے جا چکے موحد مسلمان اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اللہ اس مہینے کے صدقے اس مہینے کے تمام تر برکات و فیوز کے ذریعے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر توحید پر اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.